السلام علیکم جی، نیوز PMC اپڈیٹ کے ساتھ آج ہم بات کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کے حق کے حوالے سے۔ نیشنل اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کے حوالے سے ایک بل پاس کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ 21 ایسے قوانین تھے جو کہ پاس کیے گئے۔ ان قوانین کو پاس کرنے کے بعد اپوزیشن کی جانب سے شدید رد عمل آیا اور اس کی بنا پر اسد قیصر جو کہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان شامل ہیں۔ یہ ارکان گزشتہ روز جو 21 قوانین پاس کیے گئے تھے، جس میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے قوانین تھے، الیکشن ریفارمز کے حوالے سے تھے، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دینے کا حق اور الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے کے ساتھ ساتھ 21 بل تھے جو کہ پاس کیے گئے تھے۔ اور یہ تمام اراکین اب اپنی سجیشنز دیں گے کہ ان میں کون سے ایسے قوانین ہیں، ان میں کیا کیا تبدیلیاں لانی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کن ملکوں میں یہ حق دیا گیا ہے۔ ان تمام ملکوں میں مختلف طریقہ کار ہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے۔ سب سے پہلا جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے۔ یہ لازم ہے اگر آپ کسی اور ملک میں رہتے ہیں، یعنی اگر آپ UK کے شہری ہیں تو آپ کو کم از کم 15 سال کی مدت درکار ہوتی ہے، اس کے بعد آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آسٹریلیا میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ کو رجسٹرڈ ہونا ہوتا ہے اور آپ 6 سال کی مدت تک اگر ملک سے باہر ہیں تب تو آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر یہ مدت آپ کراس کر گئے تو آپ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ USA میں بھی ووٹ کاسٹ کرنے کے مختلف طریقہ کار ہیں۔ ان میں تقریباً کچھ اسٹیٹس میں تو یہ حق حاصل ہے کہ آپ فیڈرل لیول کے جو الیکشنز ہیں ان میں آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ آپ صرف فیڈرل حکومت کے جتنے بھی الیکشنز ہوتے ہیں ان میں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ جرمنی میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ نیشنل لیول کے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ آئرش گورنمنٹ میں بھی یہی طریقہ کار ہے، لیکن آئرش گورنمنٹ میں جو بھی ان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں یا جو ان کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، صرف وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ کینیڈا نے بھی حال ہی میں 2019 میں اپنے شہریوں کو یہ حق دیا ہے کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھتے ہیں جو کمیٹی بنی ہے اس کے بعد کیا سجیشنز آتی ہیں اور بل میں کتنی تبدیلی آتی ہے۔